اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو مسلمان کے ایمان کی ترتیب بیان فرمائی ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ رسول پہ ایمان لاؤ اور اس کے فوراً بعد میرے نبی کی تعظیم کرو، اس کے بعد اچھے عمل کرنا، اس کے بعد تسبیح، تہلیل، عبادات، یہ ترتیب قرآن پاک کی ہے۔ سورہ فتح کی جو آیات میں نے تلاوت کی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو اس لیے دی ہیں لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ یہ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لے آئیں، اور جب ایمان لے آئیں پھر کیا کریں؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر محبوب تیری تعظیم کریں اور پھر تیری توقیر کریں۔ تعظیم اور توقیر کا معنی حد درجہ ادب کریں میرے محبوب کا، تیری تعظیم اور توقیر کریں۔ اس کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ پہلے ایمان ہے، پھر تعظیم مصطفیٰ ہے، اس کے بعد عبادات کی باری۔ ہمارے یہاں لوگ ایمان کی بات بھی کرتے ہیں، پرہیزگاری کی بات بھی کرتے ہیں، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا، کہ تعظیم رسالت کے بارے میں لوگ کمزور پہلو لیتے، کمزور۔ ہر اس چیز کو متنازع بنایا جاتا ہے جس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ علم غیب کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، حاضر و ناظر کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے، آپ یا رسول اللہ کہنے کی بات کریں تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اگر بات ہو جائے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لوگ کہیں گے نہیں، وہ تو خواب میں ہوئی تھی، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ وہی سارے کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، تلاوت، نعت، تقریر، وہی کام اگر میلاد کی محفل میں ہو تو لوگ تنازع کھڑا کر دیں گے۔ اور اس درد کو آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ کافر نہ تو مسجد بنانے پہ اعتراض کرتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی معاذ اللہ خاکے چھاپتا ہے، وہ رسول پاک کی چھاپ دیتا ہے۔ گڑبڑ جب بھی ہوتی ہے ذات رسالت کے بارے میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ میرے نبی پاک کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا یہ جو میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے، اے لوگو، یہ میں نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ کافر اچھی طرح جانتا ہے کہ جو نبی پاک تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، جو حضور تک چلا گیا وہ رب کریم تک چلا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی، اس کو دیکھیں بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو رب کریم نے فرمایا محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب جب تیرے پاس آ گئے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے، پھر قریب ہوں میں ان کے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے کہا کہ حضور رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فرمایا من رآنی، مجھے دیکھ لو۔ کیا کرو؟ مجھے دیکھ لو۔ من رآنی، مجھے دیکھ لو، جس نے مجھے دیکھا فقد رآی الحق، اس نے رب دیکھ لیا ہے۔ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے۔ تو اب چونکہ معرفت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہی نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے لوگ تنازع کھڑا کرتے ہیں، تعظیم مصطفیٰ کے بارے میں لوگ رٹا ڈالتے ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے رشتہ بھی نازک ہے اور امت کا اپنے نبی سے رشتہ بھی، لوگ اس نزاکت کو سمجھتے نہیں، لوگ ان نزاکتوں کو سمجھتے نہیں، اس لیے بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں۔ لوگ چینل والے کیا کہہ رہے ہیں وہ بات شروع کر دیتے ہیں، کل اخبار میں کیا آیا لوگ اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں، پھٹے پہ بیٹھے لوگوں سے کچھ سن کے آ گئے تو بحث شروع کر دیتے ہیں۔
آپ اس نزاکت کو سمجھیں. کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں بس کام چل جاتا ہے. کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں گزارا ہو جاتا ہے. کچھ رشتے نازک ہوتے ہیں. ماں کا اپنے بچوں سے رشتہ نازک ہوتا ہے. بچہ کہتا میں نے روٹی نہیں کھانی, میرا نہیں دل کر رہا. اماں کہتی نہیں میرا بیٹا تو بتا تو کیا کھائے گا. کہتا نہیں امی میرا نہیں دل کر رہا. اچھا تو جیسے کہتے میں سیویاں نہ پکا دوں, تھوڑی سی سویاں نہ پک جائیں. ابا قریب سے کہتا ہے چپ کر, آپ ہی بھوک لگے گی تو کھا لے گا. بھوک لگے گی تو کس چکر میں پڑ گئی ہے, چھوڑ کھا لے گا خود ہی. کہتی نہیں کوئی نہیں, میں نہیں تو بتا کیا تو نے کھانا ہے. تو جو کہتے ہیں میں, وہ بعد میں کہتا ہے نہیں. بلکہ کئی تو بچے بڑے سخت ہیں, وہ زیادتی کرتے ہیں. وہ برگر کھا کے آئے ہوتے ہیں, امی کو بتاتے نہیں کہ میں کھا آیا ہوں, اماں کو بتاتے ہی نہیں. وہ بیچاری منتیں کرتی رہتی ہے, نہیں چل بتا تو نے کیا کھانا ہے بتا. آسٹریا ایک ملک ہے, اس میں ایک بچہ ماں کو بڑا ستاتا تھا. اس بچے کی داستان لکھی ہے. اس کے بچے جب اس کو ستانے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں ستاتا ہے, تو کہنے لگا مجھے میری اماں کی بد دعا ہے. میں اپنی اماں کو ستاتا تھا تو میں اماں سے کہتا تھا تو میرے پیچھے پڑی رہتی ہے, یہ کھا لے یہ پہن لے, مجھے آزاد کر, مرضی سے جینے دے. تو میری ماں کہتی تھی اللہ کرے تجھے بھی کسی سے پیار ہو جائے اور تجھے بھی کچھ ستائے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے, اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے, تو اسی کا نام جپا کرے, تو اسے تسبیحوں پہ پڑا کرے, تو گلی گلی پھرا کرے, پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے. میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے, اللہ کرے ایسا ہو, پھر میں تجھے پوچھوں. تو ماں میری کہتی تھی تو مجھے کہتا ہے اماں تو جینے ہی نہیں دیتی. بیٹے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں, تو میرا بیٹا ہے. وہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی, 8-10 سال کا بچہ تھا, تو اس نے شادی کر لی. ایک دن پوچھنے لگا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا پہلی اماں ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا ابا جی یہ والی ٹھیک ہے, یہ جو اب آئی ہے نا ستیلی یہ ٹھیک ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ وہ اماں جھوٹ بڑے بولتی تھی, یہ سچی ہے, بات صحیح کرتی ہے, سچ بولتی. او بیٹا کس طرح؟ تو بیٹا رو پڑا. کہنے لگا ابا میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری اماں تھپڑ مار کے کہتی تھی چل دوڑ جا تجھے روٹی نہیں دینی. آج دیکھتی ہوں تو کیسے روٹی کھاتا ہے. خبردار باورچی خانے کے قریب گیا, بڑے زور سے کہتی تھی, اور آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا تھا تو ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, گلیوں میں پھرتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, روٹی کھلاتی تھی, ماتھا بھی چومتی تھی, اور کہتی تھی پترا انج نہ کریا کر. پیار کرتی تھی. ابا یہ جو اماں آئی ہے یہ بڑی سچی ہے, سچ بولتی ہے. میں کوئی شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مارتی ہے, کہتی ہے تجھے روٹی نہیں دینی, پھر میں ساری رات منتیں کرتا رہتا ہوں, نہیں دیتی. سچ بولتی ہے, جو کہتی ہے اس پہ ڈٹ جاتی ہے. وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی. کچھ رشتے نازک ہوتے, لوگ اس پہلو کو سمجھتے نہیں کہ بھائی کچھ رشتے نازک ہوتے. نبی پاک کا اپنی امت کے ساتھ رشتہ بڑا نازک ہے, امت کا نبی پاک کے ساتھ رشتہ بڑا. اس رشتے کی نزاکت پڑھو نا صحیح بخاری. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں. میرا کسی کام کو دل کرے تو میں پرواہ کرتا ہوں کسی کی. یہاں بچوں کا دل کرتا ہے مرضی کی شادی کرنے کو تو ابے کو کچل کے, اماں کو کچل کے, علاقے کو کچل کے, قبیلہ برادری رشتہ دار کچل کے نہیں گزر جاتے. دل کر رہا ہے ختم ہو گئی بات. لیکن اس رشتے کی نزاکت سمجھ میرے عزیز. میرے محبوب پاک فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز. لیکن جب میں نماز کی نیت باندھتا ہوں تو پھر مجھے پیچھے بوڑھوں کا خیال آتا ہے, پھر مجھے بیماروں کا خیال آتا ہے, پھر مجھے تمہارا خیال آتا ہے. او محبوبہ خدا کی نماز میں بھی امت کا خیال فرماتے ہو, اللہ کی نماز میں بھی امت کا خیال. میرا حضور فرما رہے ہیں تمہیں کیا پتا, میرا تم سے رشتہ ہی بڑا نازک ہے. اس رشتے میں نزاکت دیکھیں نا. حضور نے فرمایا میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں. میرا دل بولیے, اگر میرا کرے تو آپ کا کرے تو. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ تہجد کی نماز فرض کر دوں, پر میری امت کو تکلیف ہوگی, تھکے مزدور نہیں اٹھ سکیں گے, غریب لوگ نہیں اٹھیں گے. فرمایا میں نے اللہ کی نماز
तहज्जुद मैंने फर्ज नहीं की, मैंने तुम्हारा ख्याल किया है। मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, गोया तुम्हारी नींद देखी है। दिल करता था हर वजू के साथ मिसवाक जरूरी करार दे दूं, पर मैंने अपनी चाहत नहीं देखी, तुम्हारी आसानी देखी। मेरे भाई, नबी पाक का रिश्ता ना देखे ना, जब इंसान पे वजद तारी होता है ना, ये सूफिया कुछ ऐसे जुमले कह गए जिन पर बाद में उनसे कहा गया जनाब आपने उस वक्त ये बात कही थी, तो उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, वो कोई कैफियत थी। जब अल्लाह की अनवार व तजल्लियात की बरसात होती है ना रब करीम के बंदों पे, तो बंदा होश खो जाता है। गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, हमने भी ठान ली थी कि जाना जरूर है, और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, बच होश उड़ गए जहां पर वहीं कोहे तूर है। कई दफा परेशानी हो जाती है। तजल्लियात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे आरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब करीम ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। तू देख सकता? इकबाल बोल पड़े, कहने लगे तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं, मेरा जरा सा तो दिल है मगर शौक इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूं। और बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं सजा चाहता हूं। हजरत मूसा ने कहा अल्लाह देखना है। फरमाया इधर देखो कोहे तूर पे मेरी तजल्ली गिरने लगी है, अगर देख चुके तो देख लोगे, अगर उसे ना देख सके तो मुझे भी नहीं देख सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली को देखा तो बेहोश हो गए। खर्रमू ससाए का, हजरत मूसा, समझ आ रही है मेरी बात? और बड़ी देर के बाद तजल्ली देखी, वो भी कोहे तूर पे, बेहोश हो गए। देर के बाद आंख खुली तो कहने लगे अस्तगफिरुल्लाह, 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 ये लफ्ज कहने लगे। एक तजल्ली गिरी, कोई होश ना रहा, लेकिन मेरे और तेरे रसूल ने जागती आंखों से अपने रब का दीदार किया। इब्न याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बैजा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, और मेरी सरकार को बेपर्दा जियारत बख्शी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों थे, मा जागल बसर व मा तगा, खुली आंखों से देखा। और हुजूर फरमाते हैं मेरे आगे भी नूर था, पीछे भी नूर था, दाएं भी नूर था, बाएं भी नूर था। उन जलवों में महबूब गुम हो गए। उस वक्त रब करीम ने कहा महबूब कोई बात कर। जहां दुनिया बेहोश हो जाती है, एक तजल्ली देख के खुली आंखों से जलवे देखे, लेकिन उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, तुझे कदर ही नहीं, तेरा रिश्ता कितना नाजुक है। जलवों में गुम महबूब से रब ने कहा महबूब कोई बात कर, तो हुजूर भूले नहीं। उन जलवों में भी हुजूर ने सीना खोल के कहा या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह उन जलवों में जहां हजरत मूसा जैसे बेहोश है, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे, बोलिए बोलिए, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। मेरे नबी पाक, ये रिश्ता नाजुक है, तहकीक आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहा हूं कि मुझे कहीं ये फिक्रा मिल जाए, पर मिला नहीं। हजरत ईसा को प्यार है ना अपनी उम्मत से। कभी आपने सुना है कि अपनी उम्मत की कब्रों में भी आएंगे? हजरत मूसा, जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम, लेकिन ये भी तेरे और मेरे नबी का प्यार है, ये भी तेरे और मेरे रसूल का प्यार है। ये तेरे प्यार करने वाले तुझे छोड़ आएंगे, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। वो बारियां केड़ियां होंदियां? वो जब स्लेटे रखते हैं ना इस तरह करके स्लेटे, तो उसके अंदर छोटा छोटा सुराख रह जाता है, तो उस पर रोड़े रखते हैं, उसको शायर ने बारियां कहा है। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। जदों खिजाने बाग विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां नहीं। किसे झल्ली दी जरा ना पेश चली, बावा मौत ने जदों खलारियां नहीं। मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया यारियां। झूठा ही जग सारा, सचियां मदीने वाले दिया। मेरे महबूबे पाक ने सारे तुझे छोड़ के आ गए, छोड़ के आ गए।
اور قبر میں جیسے ہی تیری آنکھ کھلی سامنے حضور کے جلوے نظر آنے لگے سامنے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، فرمایا میرا ظاہری طور پہ تمہارے بیچ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر. یا رسول اللہ یہاں رہنا تو سمجھ میں آتا ہے، وہاں بھی بتا دے. کبھی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں پڑھا کہ اماں قبر میں جا کے بچوں کے لیے دعا کرے گی، نہیں پڑھا. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جانا اس لیے بہتر ہے کہ میں جب قبر میں پہنچوں گا نا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے. اگر اچھے ہوں گے تو میں سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر مجھے پتا چلا کہ قبر میں کہ فلاں کے اعمال غلط ہیں تو فرمایا میں قبر میں بھی اس کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا. اتنا نازک رشتہ، اتنا نازک رشتہ نبی پاک کا امت کے ساتھ. اور سنو حدیث، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا. اللہ نور کے ممبر بچھائے گا انبیاء کے لیے. خدا کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے. حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب یوسف، جناب یعقوب علیہ السلام، تمام نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے. حضور آپ کا ممبر نہیں ہوگا؟ فرمایا میرا تو قریب ہوگا سب سے لیکن ہوگا خالی. حضور کیوں؟ فرمایا باقی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میں سجدے کر رہا ہوں گا، میں سجدے کر رہا ہوں گا. سجدے، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یا اللہ ان سے درگزر فرما. امتی اصل میں سمجھے نہیں آج تک. یہ کمزوری دکھاتا ہے، ذات رسالت کے بارے میں کمزوری، حضور کی ذات کے بارے میں کمزوری دکھاتا ہے. اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، لوگ پھٹے سے تبصرہ سن کے آتے ہیں تو آ کے چوک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اینکر پرسن کا جس کی 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور جس کو گورنمنٹ نے فون کیا ہے کہ اگر ہمارے حق میں نہ بولا تو لائسنس کینسل ہو جائے گا، اس کی بات سن کے آتے ہیں تو لوگ آ کے تبصرہ کرتے ہیں. دیکھو کسی شخص کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے مطالبے سے اختلاف، کسی کے طریقہ کار سے، لفظوں کے چناؤ سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کے مفاہیم سے، معنی سے اختلاف کر سکتا. میں نے بہت پہلے کہا تھا جب یہ مسئلہ چھڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ اشتعال اس پاکستان کے اندر عوام نہیں پھیلاتی، اشتعال حکومتیں پھیلاتی ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا. کھڑے پانی میں پتھر کس نے پھینکا؟ بول کے بتائیں، بول کے نہیں، سارے بولے. کس نے کھڑے پانی میں پتھر پھینکا؟ تو پتھر پھینکو گے تو پانی میں اشتعال نہیں پیدا ہوگا. پانی جو کھڑا ہے تو کیوں پتھر پھینکتے ہو؟ پہلے لوگ یہ تباہی کرتے ہیں. میں لاہور تھا 2-4 دن پہلے، وہاں بھی مجھ سے سوال ہوا. پچھلے ہفتے میں کراچی 2 دن کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے. کہنے لگے جی کیوں؟ جب مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے ایک نوجوان سے میں نے کہا ایک آدمی تیرے گھر کے اندر گھس کے، اگر تیرے گھر کے اندر گھس کے 1 لاکھ روپیہ چرا کے لے آئے اور جب شور اٹھے تو وہ کہے غلطی ہو گئی تھی، رکھ تو دیے دوبارہ پیسے واپس، تو اس کو معافی دے دینی چاہیے نا؟ تو دے دے نہیں، چپ جو کر گئے ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ مل جائے گی معافی؟ تو انہیں رکھتے چھڑنے پیسے ہوتے. کہہ بھی رہا ہے غلطی ہو گئی، لڑائی کس بات کی؟ جرم. ہاں کیسی بات؟ جرم. دیکھیں نا میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی نے کہا، حضرت اسامہ بن زید نے، حضور فلانے قبیلے کی عورت نے چوری کی، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. حضور نیا انہوں نے کلمہ پڑھا تو مہربانی کریں سزا نہ دے، آپ تھوڑی مؤخر کر دیں، سزا حالات صحیح نہیں ہے، اب سزا مؤخر کر دیں، وہ غلطی مان رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے حضرت اسامہ بن زید. حضور نے فرمایا اسامہ چپ کر جا، سزا بڑی ضروری ہے، اسے ملے گی. کہا حضور وہ میری سفارش ڈال رہے. فرمایا چپ کر، تو اس کی بات کرتا ہے؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اگر فاطمہ کے لیے سزا موجود ہے، یہ دلیل دی میرے رسول پاک نے صلی اللہ. کام ہماری مست ہے، آپ ناراض نہ ہونا، پر مجھے شکوہ ہے کسی جگہ رات کو محفل میں ملا دو، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، کہتے تجھے مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات، لوگ اعتراض کرتے. میلاد کا جلوس نکلے تو غریب آدمی جاتا ہے جلوس میں،
अमीर तो जाते ही नहीं। लेकिन कल इलेक्शन आ जाए, सबसे बड़ा चौधरी सबसे आगे होगा जुलूस में, सबसे बड़ा जिम्मेदार जागीरदार सबसे आगे होकर नारे लगाएगा। और शिकवा है मुझे आप लोगों से, आप लोग सियासी जलसों में जाते हैं, आप फोटोएं खिंचाते, आप पैसे जेबों से खर्च करते, झूठों के नारे लगाते हैं, झूठों के जो तुम्हें लूटते हैं, तुम्हारा खा जाते हैं, जो जुल्म करते हैं, गरीब पर ज्यादती करते हैं, झूठों के नारे लगाते हो। मिलाद तो तुमने गरीबों को दे दिया है। ये जुलूस तो तालिब इल्म मुरीद हमारे जो बेचारे हमारी बात मानते हैं, ये तो गरीबों के खाते रह गया है। यहां कोई सियासी जमात पड़ाव डालती तो लोग चीखते हुए जाते, तबसरे होते, बैठ के बैठती। ओ अल्लाह से डरो, ये देखो वो क्या 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 रहे हैं, कौन सा ओहदा तुमसे मांग रहे हैं। यही कह रहे हैं कि वो मुजरम सामने लाओ जिन्होंने मेरे नबी पाक की शान में ये बात की है। तो ये गलत बात है। क्यों नहीं सजा दी गवर्नमेंट ने, क्यों उसको बाहर नहीं निकाला? और मैं दलील देता हूं, एक आदमी ने कराची के एक लीडर ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा था, उसका खाता मिट नहीं गया? बोले मैं कराची में गाड़ी के शीशे खोल खोल के देखता रहा हूं कि हर दीवार पे उसका नाम लिखा होता था। आज किधर गया? क्या कहा उसने? पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही कहा ना उसने? बोले ना यार, तो सजा हुई कि नहीं? उसका पत्ता कटा के नहीं मुल्क से? तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद ना कहे, अगर उसका पत्ता कट जाता है तो जो ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ना कहे, उस पर क्यों नहीं फतवा लगाया जाता? तो मेरे अजीज याद रखें, एक छोटी सी बात है। और चूंकि हमारी सारी सियासी जमातें लिबरल हैं, लिबरल, इनको मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, मैं सही बात कह रहा हूं। और जो दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वोट लेके वहां बैठते, वोट इस्लाम के नाम पे लेते हैं, और फिर 2-4 एमएनए बन जाएं तो फिर ये लोग बेचते हैं अपने एमएनए को, फिर हुकूमत से वजारतें लेते हैं। तुम मजहब के नाम पे आए हो, तो जिनको तुमने इलेक्शन में गालियां दी थी उनके तुम सपोर्टर कैसे बन गए? मजहब के नाम पर तुम्हारा फिर मुद्दा सिर्फ 2-4 वजारतें, इससे बाहर आए। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन गलत बात पे चुप रहना भी जुर्म होता है। इसलिए बिल्कुल कोई ओछा हथकंडा हुकूमत इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल ना इस्तेमाल करे। अगर हम उनके साथ शरीक नहीं हुए वहां जाके, इसका मतलब नहीं हम उनके साथ नहीं। या याद रखें, यहां जो एजेंसियों के लोग आते हैं, बात नोट कर ले, मेरी बात नोट कर ले, उनको कोई आदमी बेसहारा ना समझे, कोई ना समझे कि उनके खिलाफ कोई सख्त बात होगी तो हम चुप रहेंगे। हमें तकरीरें भी करनी आती है तो जाने भी देनी आती है। हमें आजमाया हुआ है लोगों ने बड़ी दफा, हमें सारे काम आते हैं, सारे। हमने तो कभी पसंद ही नहीं किया रोड ब्लॉक करना, हमारा तो शेवा ही नहीं। पर अगर तुम हमें छेड़ोगे तो फिर ये ना समझना कि इन लोगों को आता कुछ नहीं। और हमारी जमात को तो हमेशा गवर्नमेंट में मसला है, क्योंकि हमारे पास डंडा नहीं, हमारे पास बंदूक नहीं। दहशतगर्दों की बात ये 1 मिनट में मानते हैं, गोली से डरते हैं। वहां तो बैठे हुए लोगों के पास गुलेल भी कोई नहीं, तो हुकूमत समझती है कि जिस तरह मर्जी चिमटे से उठा के फेंक देगी। और फिर वजीर दाखिला साहब कहते हैं हमें कोर्ट का आर्डर है। कोर्ट ने जब तुम्हें निकालने का आर्डर किया था तो तुम सारी सड़कों पे चिल्लाए थे, उस वक्त क्यों नहीं चुप किए कि कोर्ट का आर्डर था? ये वाला आर्डर ज्यादा जरूरी है कोर्ट का। ये खत्म नबुव्वत का मसला है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत का मसला है। हम अगर यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं या कोई कराची में बैठा है, लेकिन जब ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगेगा तो तुम हमें एक जान पाओगे, एक कोने में पाओगे, हमें एक मैदान में खड़े हुए पाओगे इंशाअल्लाह ताला। हमें आता है, सारे काम हमें आते हैं, और हम बड़े बारीक बीन लोग हैं। हम हर चीज को उसकी गहराई तक समझने के, मैंने कहा कि किसी के तरीकाकार से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी के स्टाइल से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मुतालबे से इख्तलाफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं हर जगह पे कह रहा हूं और यहां भी कह रहा हूं, हर फोरम पे कह रहा हूं, और हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है इस मौजू पर, बड़ा क्लियर है कि जिस बंदे ने यह ज्यादती की है उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। और कोई गैर इखलाकी तरीका नहीं, कानून के मुताबिक सजा दें। आपने दी नहीं कराची के लीडर को सजा, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो सजा दी नहीं, उसका पता नहीं काट दिया, तो लाए उन लोगों को सामने खड़ा करें, उसे सजा दें। एंकर मुंह खोलते टीवियों पे बैठे हुए, भाई मौलवी को मना करते हो सियासत पे बात नहीं करनी, तो सियासतदान को क्यों मना नहीं करते कि तुमने दीन पे बात नहीं करनी? उसे क्यों नहीं मना किया जाता? उसको आम इजाजत है। एंकर पर्सन टीवी पे बैठ के कहते हैं नबी पाक ने माफ किया, नबी पाक ने माफ किया। हां माफ किए,
बड़ा माफ किया है, लेकिन नबी पाक ने माफ किया, जनाब उमर ने माफ कोई नहीं किया, हजरत अली ने माफ ना कोई नहीं किया, हजरत अबू बकर ने माफ, उस्मान गनी ने माफ। कुछ काफर थे नबी पाक के बेअदब, फतह मक्का हुआ तो वो भाग गए, उनको मक्के के मुशरिकीन ने मशवरा दिया तुम हो नबी पाक के गुस्ताख, चेहरे पे पर्दे डाल के छुप छुपा के नबी पाक तक पहुंच जाओ, अगर तो हुजूर तक चले गए तो बच जाओगे, अली के हथे ना चढ़ जाना कहीं, नबी पाक तक पहुंच गए तो बच जाओगे, उमर के हथे ना चढ़ जाना, खबरदार कहीं तुम्हारा सामना खालिद बिन वलीद से ना हो जाए, डरना कहीं साद बिन नबी वकास से सामने, वो काट देंगे तुम्हें, काट डालेंगे, इसलिए कि वो हर शय बर्दाश्त करते हैं, मुस्तफा की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। याद रखें, ये पहले जज्बात से खेलते हैं, पहले तमाशा डालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हो गलती हो गई, मौलवी क्यों नहीं जान छोड़ रहे। अच्छा, पहले कहा था गलती हुई नहीं, फिर उसके बाद कहा नहीं हुई है और हमने सही, तो बिल्कुल ठीक है, चोर चोरी मानता है तो सजा भी लेना, आइन के मुताबिक वो इतनी सी बात है, इसमें रटे वाली कौन सी बात। सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी, कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकता है, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाब सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज करने लगे हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़े और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहां कट जाऊंगा, बाप के आगे बोलूंगा नहीं। इसे कहो मुझे काट डाले मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में। हलीमिया अपनी जगह पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर वो बुर्दबारी और जगह पे है, वो मेरी जात के लिए आपके लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती। और मैं लोगों को बताता हमारे नजदीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा, दूसरा कोई बच सकता? क्या कह गए ख्वाजा गुलाम फरीद और आदि कर गए, कहने लगे तन तंदूर हड्डां दा बालन असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन, उतों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? का हुजूर इससे कहे आपके बारे में बात ना करे। और एक बात तो मुझे कभी भूलती नहीं जिंदगी में, कभी नहीं भूलती। अमीर मिल्लत बानी पाकिस्तान पीर सैयद जमात अली शाह साहब अमीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते कि जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी ना, तो हम तकरीरें करते थे कि पाकिस्तान में नबी पाक का निज़ाम आएगा। उस वक्त तो यही बताया गया था ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो बाद में आके इन्होंने कभी जमहूरियत तो कभी कुछ नए नई बातें छेड़ी है। तो कहते हैं हम पाकिस्तान के हक में तकरीरें करते थे, तो हिंदू पंडित पाकिस्तान के मुखालिफ बोलते थे, तो हिंदुओं का जलसा हो रहा था, हिंदू ही थे सारे, मुस्लिम कोई नहीं था। उस जलसे के अंदर ना किसी हिंदू ने माज़अल्लाह हुजूर के निज़ाम पर बात करते उठते कह दिया कि हुजूर का निज़ाम तो सख्त है, हाथ कटेंगे, गर्दनें कटेंगी माज़अल्लाह। और उसने कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया जो बेअदबी का था, गुस्ताखी का। वहां कोई मुसलमान नहीं था, एक साईं बैठा था, और दौरी डंडे वाले नहीं होते, दौरी डंडे वाले साईं, और कई रंगों का डंडा होता है, उसको क्या कहते हैं, मतैर जी,
وہ متیر بڑی لمبی اس کے پاس تھی, دوری ڈنڈا, وہ کہیں بیٹھا تھا دور, کوئی اپنے کام لگا ہوا تھا, اس کے کانوں میں آواز گئی, تو جو ہے میری بات پر, اس کے کانوں میں آواز گئی تو ڈنڈا لے کے نا کہیں پیچھے سے چڑھ گیا, پیچھے سے سٹیج پہ, کسی نے روکا بھی نہیں کہ سائیں اس نے کیا کرنا ہے. تو وہ سائیں کہتا ہے میں نے مارا ایک ہی پر, مارا پورے زور سے, مارا سر میں, اور جب مارا تو بندہ ڈھیر ہو گیا, پکڑ لیا اس کو, سائیں کو جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, وہ شخص جس کا ہندوستان کی ہر گلی میں مرید بستا تھا, لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر, کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو سائیں تھا پنجاب کا رہنے والا, پنجابی بولتا تھا, لیکن کہتے ہیں اس نے مجھ سے گفتگو کی تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اس نے. اس آدمی کو کوئی اسے آیات زیادہ نہیں آتی, حدیث کا حافظ نہیں, کوئی اصول فقہ سے واقف نہیں. کہتے ہیں میں گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے, نہ تو روزہ رکھے, نہ تو مسجد جائے, اتنا تو زیادتی کرتا ہے دین کے ساتھ, اور کام تو نے اتنا بڑا کر دیا ہے. تو کہتے ہیں سائیں پنجابی بولتا تھا, کہنے لگا پیر صاحب نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے, اگر میں مسیطے نہیں جانتا تو میری غلطی ہے. کہتے ہیں اس نے فکرہ کہا تو مجھے تو وجد ہو گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ضرور ہوں پر اپنے نبی دا غدار نہیں, میں گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے سامنے ہی کو میرے نبی کے بارے میں بات کر دے. نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے, مسجد نہیں جاتا تو میری غلطی ہے, لیکن میں گناہگار ہوں, میں غدار. پیر صاحب کہتے ہیں مجھے جنون طاری ہو گیا, میرے آنسو برسنے لگے. کہنے لگا حضور یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری اونچی اور سچی سرکار کی کوئی بے ادبی کر جائے, طاقت ہے کسی کی. یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے, یہ وہ جنون ہے جس سے کافر ڈرتا ہے اور پیچھے رہتا ہے. اس لیے نبی پاک کے ساتھ ہمارا رشتہ نازک ہے, اس رشتے کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے. میں نے پہلے بھی کہا تھا تم نے بڑے بڑے ظلم کیے, بڑی تم نے زیادتیاں کری, بڑا لوٹا, اور یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں, کبھی اس پارٹی میں کبھی اس پارٹی میں, چہرے بدلتے ہیں ان کے کریکٹر نہیں بدلتے. تم نے بڑا کچھ کیا, لیکن ہم نے تمہیں کبھی اس لیے کچھ نہیں کہا اللہ کو جواب دو گے, سمجھاتے رہے تمہیں, سمجھاتے رہے, لیکن اب تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے ہو کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی ہم نے شروع کر دیے. اور ان اینکروں کو کیا بتا دو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, یہ مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا ہوا ہے, آپ سیاسیات پہ بات کرنے آئے ہیں, آپ بیالوجی پہ بات کریں گے تو آپ ایم ایس سی ہیں, تم نے کون سا دین پڑھا ذرا بتاؤ تو صحیح, آؤ نا تم بھی اسپیشلسٹ بنو, پھر تمہیں اجازت دیں گے دین پر بات کرنے کی. ہر آدمی بولتا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی کہانی سناتا ہے. بھائی میں شروع میں کہہ چکا کہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مطالبے کا اختلاف ہے. مطالبہ 100% نہیں 110% صحیح ہے, 110%. ہمارا اپنے نبی سے رشتہ نازک ہے, اور جو عاشق ہوتے ہیں وہ نزاکت کو سمجھتے ہیں. کون جڑے اونج آکھن کے اسی ہیں صحیح عاشق, اسی اونج عاشق ہیں صحیح ہاں, اسی ہے صحیح عاشق, لیکن اگر آپ کہیں مسجد آ کے عاشق بنے, داڑھی رکھ کے بنے, تو وہ نہیں ہم سے بنا جاتا. ہیں صحیح عاشق, کس طرح کے عاشق؟ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ نزاکت جانتا ہے. میں نے کہا اماں جانتی ہے کہ اس کا بیٹے سے پیار کتنا ہے, دوسرے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں, اور تھرمامیٹر بنا کوئی نہیں جس سے بندہ چیک کر لے, محبتیں چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہی کوئی نہیں. نزاکت کو, ایک صحابی تھے جوان, 12-14 سال عمر, عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں, 12-14 سال عمر, تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ذرا بتاؤں تو صحیح ہے مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے. صحابہ کو تجربہ کرانے کے لیے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. اس کی اوکھا جے بابا کام, ہاں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. 12-14 سال عمر, چھلانگ لگائی. مسجد نبوی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے, ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی, کھینچی تلوار, اور جب دوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ, اس نے سچ مچ کاٹ کے لے آنی ہے, لے آؤ پکڑ کے. عاشق نزاکت جانتے ہیں. حضرت طلحہ بن برا بیمار ہو گئے, بیمار, دن میں 2 دفعہ میرے نبی تیمارداری کرنے جاتے تھے, 2 دفعہ. اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے,
چر ہویا مینو ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ تیمارداری کرنے جاتے, 2 دفعہ دن, 2 دفعہ حضور پتہ لے. ایک دن حضور شام کو گئے, ان کا ماتھا چوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر میرے حبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا, کوئی بات کہی, باپ بھی رونے لگے. حضور نے پھر پیار کیا, چلے گئے. حضرت طلحہ اپنے ابا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا بیٹے کچھ نہیں. کہا نہیں مجھے بتائیں. کچھ نہیں, رشتہ ہی بڑا نازک, نہیں بتائیں. تو باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا حضور کہہ گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے گا. اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. والد کو چارپائی پہ بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا. عشق تیاگ دومی ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, او اگ دا دارو می تے پانی, مینوں کوئی دسے عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. ہاتھ پکڑا باپ کا اور کہنے لگے ابا جی ایک وعدہ کرو, رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کو اطلاع نہیں دینی, خبر. کہا بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے, تو کہتا نہیں دینی, کیوں؟ عاشق نزاکت جانتے ہیں, اگرچہ 12-14 سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا, نزاکت سمجھتے تھے. کہنے لگے ابا جی جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیاں ہیں, ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے, اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو, آپ جنازہ پڑھ کے دفنا دینا. رات کو انتقال ہوا, باپ نے جنازہ پڑھا, دفن کیا, سارا کچھ جاننے والے رسول آئے. کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی محبوبہ, کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی, میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا, نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے, گلیاں یہودیوں کی ہیں, قربان جائیں. ساری دنیا روزہ رسول پہ, اور میرے رسول نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. ساری دنیا روزہ رسول پہ, اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی, یا اللہ قبر کشادہ کر دے, یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے. یہاں دعا بھی انوکھی, اس کے لیے دعا بھی انوکھی, رشتہ ہی بڑا نازک ہے. میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی, کہا اے اللہ جب میرے طلحہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا, یہ تیری شان کے لائق ہے, ذرا اس سے مسکرا کے ملنا. کہتے ہیں وجد ہو گیا طاری, اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے. غلام جان. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا, مجھے ایک شخص کہنے لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں. میں نے کہا بس نہیں چلتا, ہم تو تارے بھی لگا دیں, ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں. میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھروں اور یہ نعرہ لگاؤں, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اگر دل کو